السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے ہوگی۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو الکتاب سے حصہ دیا گیا، پھر جب ان کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن ان میں فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروپ نظر انداز کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس آیت کے ظاہری مفہوم پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گروپ ہے جو اہل کتاب ہے، جس کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، اور پھر اس کے پاس میں آسمانی ہی کتاب کا اگلا حصہ یعنی قرآن مجید پہنچتا ہے تو اس کو حکم بنانے سے انکار کر دیتا ہے۔ حکم بنانا یعنی اپنے مسائل کے لیے اس سے رجوع کرنا، اس بات سے وہ منکر ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کو ہم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی پہ اپلائی کر سکیں اور اس سے ہم زندگی میں فائدہ اٹھائیں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ آیت ایک سوالیہ نشان بن کے سامنے آتی ہے کہ آیا ہم اپنے مسائل میں سے رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اسی زاویہ نگاہ سے، اسی نظریے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اس پہ باقاعدگی کے ساتھ میں اس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مسائل حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی چیزیں، اور کرتے ہیں تو یہ فبیہہ۔ دیکھیے، اس کی وضاحت کے لیے میں ایک اور آیت کو ریفرنس کے طور پہ لوں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہم بخوبی واقف ہے اس سے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اس آیت میں 3 حصے بہت اہم ہیں۔ پہلا حصہ کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تو یہاں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ یہ دین مکمل ہوا۔ اس کی روشنی میں جب ہم اس آیت نمبر 23 کو دیکھتے ہیں آل عمران کی، کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو الکتاب سے حصہ دیا گیا، تو اس کا ایک حصہ تھا جو ان کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ کیونکہ جیسے پہلے بھی سیشن میں ذکر ہوا ہے کہ رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء، جو نبی آئے، رسول آئے اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کے، ان کا فوکس اپنی امت پہ تھا، اپنی امت ہی کے لیے آئے تھے اور امت کے لیے پیغام لے کے آئے تھے۔ رسول اللہ کو جو پیغام دیا گیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، اور قرآن یہاں پہ جیسے سورہ مائدہ آپ کو دکھایا کہ اس کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کیونکہ جو عصر لفظ ہے کہ یعنی آج کا جو لفظ آیا، یعنی الیوم کا جو لفظ آیا ہے، اس میں مراد آج کی بھی ہے، اس دور کی بھی ہے، وقت کی بھی ہے، یہ سارے مفہوم اس کے نکلتے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا، یہ دور تھا جس میں اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو دین کی تکمیل کی بات یہاں ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ قرآن کے ساتھ ہوئی، کیونکہ قرآن ایک مکمل کتاب ہدایت تھی جس کے ساتھ دین مکمل ہو گیا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں آج اپنی روزمرہ کی زندگی میں، جس میں ہمارا جسم بھی ہے، کہ جب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کی اہمیت کا، اس کی افادیت کا، اس کی یوٹیلیٹی کا، اس کی امپورٹنس کا۔ لیکن جیسے کوئی بھی حصہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کو کتنا ہی ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری کتنی فنکشننگ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، اس کا علاج کتنا مشکل ہے۔ اور کبھی کبھی جب یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ بھائی اس کا علاج نہیں ہو سکتے، بہت وقت لگے گا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ جسم نعمت ہے، اس نے چاروں طرف کی جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، جس میں ہمارے رشتے بھی ہیں، ہمارے ہر چیز ہے، ہر طرح کا رزق ہے، ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نعمت کہا ہے۔ اور اگر ہم سمجھیں اور غور کریں تو یقیناً یہ نعمت اس معنی میں ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے
چاہے وہ رزق کے طریقے ہوں، چاہے وہ خواہشات ہوں، یا وہ طاقت ہمیں یعنی چوائس کی، کیونکہ جو ہمیں آپشن چوائس کا دیا گیا ہے وہ ایک بڑا یونیک ہے، کیونکہ اللہ کی کسی تخلیق کو یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلے یا اپنی مرضی سے چلے۔ اس معنی میں ہم یونیک ہیں کہ اس کی پوری تخلیقات میں سے انسان ایک ایسی واحد تخلیق ہے، دی اونلی کریشن، جس کے پاس ایک چوائس ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ تو اس میں قرآن اس لیے بہترین نعمت ہے کیونکہ اس سے اگر آپ جڑ جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ان تمام صلاحیتوں کو، اپنی ان تمام وسائل کو آپ اس ڈھنگ سے استعمال کریں گے جس سے آپ کی وہ ڈیزائربل گروتھ ہوگی آپ کے نفس کی، اور آپ اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے لیے تیار کرتے چلے جائیں گے اپنی نفس کی گروتھ کے ساتھ۔ قد افلح من زکاہا جس کو قرآن کہتا ہے کہ جس نے اپنی گروتھ کر لی، جس نے بڑھوار کر لی، وہی فلاح پا گیا۔ تو اس کے مواقع اور اس کے راستے جو ہے وہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس لیے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ نہ ہوتی تو ہم بھٹکتے رہتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس لیے اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے۔ تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ تمہارے نے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ رضیتو کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے اپروول ہے، سے اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ کس کو؟ اسلام کو۔ کس حیثیت سے؟ ہمارے دین کی حیثیت سے۔ دین کیا ہے؟ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ قانون بھی ہے اور اس کے اتباع بھی ہے، یعنی اس کو ہم آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا لائف اسٹائل۔ ہمارا لائف اسٹائل کیا ہوگا، ہم زندگی کس طرح گزاریں گے، یہ ہدایت ہمیں اسلام دیتا ہے، جس کے تمام قوانین قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو اسلام جو ہے بیسیکلی اٹ از سبمیشن ٹو ڈیوینٹی۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن سین لامین کے مادے کا ایک بڑا یہ جو مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ اتباع کا بھی ہے، سبمیشن کا ہے۔ یہ پیچھے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو اسلم اور اسلمتو کے تعلق سے، کہ جہاں کس طرح سے اپنی ذات کو پوری، اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کے یعنی قانون کے تحت دے دینا، وہ پوری اپنی ذات کو دینا جو ہے وہ پروسیس کہلاتا ہے اسلم والا۔ اسلم تو کہ میں تیرا تابع ہو گیا، تابع فرما بردار ہو گیا، I have submitted to your orders۔ تو اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وے آف لائف ہے، اس لیے قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کے آئیں گے آخرت میں، وہ قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے، جو اللہ کا ہدایت نامہ ہے، بک آف گائیڈنس ہے، اس سے ہٹ کے اگر ہم اپنے انداز سے زندگی گزارتے ہیں تو وہ اسٹائل اللہ کا قابل قبول ہی نہیں ہے، اور اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری نفس کی گروتھ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح ہوتی ہے، جس طرح ہونی چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ دیا۔ تو یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، پسندیدہ اسٹائل ہے، لائف اسٹائل ہے، وے آف لائف ہے، جس کی پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ دین کی تکمیل ہوئی، ایک بڑی نعمت تھی جو اللہ نے مکمل کر دی، اور اس کو ہمارے لیے چن لیا کہ اس کو فالو کرنے والے، اس کو سبمٹ کرنے والے جو ہے وہ مسلم کہلاتے ہیں، اور یہ طریقہ اسلام کا طریقہ کہلاتا ہے۔ تو اس سے اس چیز کی اہمیت یعنی قرآن کی واضح ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ ہوا خیر لکم مما یجمعون، جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو یہ قرآن اس سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اہمیت ہے اس کتاب کی جس کو ہماری اکثریت سمجھتی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے بار بار یہ نقطہ ابھر کے آ رہا ہے، اور اس کو ہم ایمفیسائز بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس پورے پروگرام کے، ہمارے اس پورے ڈسکورس کی ایک اہمیت اور اہم فوکس اس کا یہ ہے کہ قرآن سے ہم کنیکٹ ہوں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس لیے کنیکٹ نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ خود قرآن اس چیز کو کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو جو دین، جو لائف اسٹائل اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس کو ہم اس پہ کیسے عمل کریں گے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر اس پہ ہم چلیں گے تو اس میں ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں میں، اس میں ہمارے لیے خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، انعامات بھی ہیں اور کامیاب بھی ہے۔ اس دنیا کی زندگی بھی سدھرتی ہے کیونکہ ہم سدھرتے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے ارد گرد اس کا اچھا ساتھ پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے نفس کی بھی گروتھ ہوتی ہے، اور ہمارا نفس اس شکل میں آتا چلا جاتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ اسلام پہ عمل کر کے روز بروز، کہ جو اسے جنت کے معاشرے کے قابل بنا دیتا ہے۔
کیونکہ جب ہم وہاں سے ہٹائے گئے تو اس لیے ہٹائے گئے کہ نفس میں جو خرابی ہو گئی تھی وہ ہمیں ایک طرح سے ڈسکوالیفائی کرتی تھی اس کلچر کے لیے، اس جنت کے ماحول کے لیے۔ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اسی موقع کے ساتھ کہ ہم اپنے نفس کو سدھار لیں اور اس کو اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ جنت کے، یعنی سمجھ لیے کہ ایکو سسٹم میں، جنت کے انوائرمنٹ میں ایکسیپٹیبل ہو، ہم اس کے ٹیون میں آ جائیں۔ اسی لیے جب ہم اللہ کے قوانین پہ چلتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو وی کم ان سنک ود نیچر، نیچر کے، قدرت کے قوانین کے فالو کرنے والوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 23 ہم دیکھ رہے تھے، اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جب ان لوگوں کو، جن کے پاس ان کے حصے کی ہدایت ملی تھی، ان کو جب اللہ اپنی کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، دے جسٹ نیگلیکٹ، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ان کے دل دوسری طرف بدلے ہوئے بہت ساری وجوہات سے، جس کا پیچھے بھی ذکر ہوا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ بے خوفی اس لیے ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے ہمیں آگ صرف گنتی کے کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی۔ ان کے دین کے بارے میں ان کی من گڑھت بات نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اصل میں یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا، کہ جو لوگ واقعتاً یعنی ہم ہیں یا وہ تمام لوگ جن کے پاس میں کتاب کا علم موجود ہے پھر بھی کتاب کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ لیکن آخر کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں اس وجہ کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ ہم تو بنیادی طور پہ اہل ایمان میں سے ہیں اور ہم تو بنیادی طور پہ اچھے اعمال کرنے والوں میں سے ہیں، لہٰذا تھوڑی بہت غلطی اگر ہو گئی تو ہمیں بخش دیا جائے گا، بیچ میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہی مختصر دنوں کے لیے کوئی عذاب ہم کو دیا جائے۔ یہ جو الٹیمیٹ کامیابی کی بات ہم سمجھ لیتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، پہلے سے ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، اسی غلط تصور کی بنیاد پہ یہ ہمارا اپروچ ہو جاتا ہے، یہ ہمارا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ ہم پھر صحیح چیزوں سے، جو ٹیکسٹ ہے، اس سے ہم دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں غلط قسم کے فیور نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں نظام کے تحت اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور برے اعمال کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے سے پہلے جن اقوام کو، یعنی اگر خصوصاً دیکھیں تو جیسے بنی اسرائیل کی طرف یہ اشارہ ہے، ان کو یہ زوم تھا، یہ بھرم تھا۔ ایک تو یہ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل، یعنی ہم اللہ کی پسندیدہ اور چنی ہوئی قوم ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ غور کریں تو آج ایگزیکٹلی یہی دونوں چیزیں ہماری اکثریت کے ذہنوں میں ہیں۔ وہ یہ کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہنم کی آگ ہمیں چھو نہیں سکتی۔ اور اس کے لیے دو چیزیں بہت عام ہیں جو میں نے سنی ہے، کہ جس زبان نے کلمہ پڑھ لیا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور دوسری یہ کہ امت محمدی ہے اس لیے جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم اس طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس زبان نے کلمہ پڑھ لیا وہی نہیں، بلکہ جس زبان نے کلمہ پڑھا اور جس شخص کی وہ زبان تھی اس نے اس لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا، کہ اس نے ہر خدائی کو کنارے لگا کے الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں مانا۔ تو یقیناً اگر کوئی فرد، کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم نہیں مانا، کسی اور کی اتباع نہیں کری، یعنی وہ اسٹرکٹلی لا الہ الا اللہ پہ قائم رہا، تو یقیناً اس پہ جہنم کی آگ اس لیے حرام ہوگی کہ اس کو جہنم تک وہ پہنچے گئی کیوں۔ آپ تصور کریں کہ جو شخص سوائے اللہ کے احکامات کے زندگی میں کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتا، نہ تو اپنے نفس کی خواہشات پیچھے جاتا ہے، نہ رسم و رواج پہ جاتا ہے، نہ اپنے بڑوں کی اور اکابرین کی وہ باتیں جو قرآن سے میل نہیں کھاتی ان پہ جاتا ہے، ان عقیدتوں میں کہ یہ فلاں نے کہا، یہ بڑے نے کہا لہٰذا مان لو،
نتھنگ ڈوئنگ، کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے سوائے قرآن کے علاوہ، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عمل کر کے دکھا دی، اور اس کی باتیں کئی جگہ آگے میوچول تصدیق ہے ان چیزوں کی، کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے علاوہ اتباع نہیں کیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بولتے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا، وحی کے مطابق تھا جو قرآن میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسی عظیم شخصیت کی اگر ہم اتباع کرنے والے ہیں، امت محمدی کا حق ادا کرتے ہیں، تو بھی یقیناً جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح اتباع کرتا ہے 24/7 اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دائرے میں، تو اس کو جہنم کیا کیوں چھوئے گی؟ لیکن اسے ہم اس طرح نہیں سمجھتے، یعنی ہمارے بھی جس طرح اعمال جو ہیں وہ عقائد پہ اور زبانی اور بھروسوں پہ ہیں، اسی طرح ہم نے اس چیز کو مان لیا۔ کلمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ معاملہ ہے سمجھ کے اتباع کرنے کا۔ جیسے قرآن میں وہ جو ذکر ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے، کہ تلاوت اور قرأت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرأت کا مطلب ہے محض پڑھنا، سمپل ریڈنگ۔ تلاوت کا مطلب ہے یہ جو تے لام واو کا مادہ ہے، کہ پڑھنا سمجھ کے اطاعت کے واسطے۔ You read something to understand it and then to follow it۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ ایک چیز ہمیں 1000 سال پہلے کے مسلمانوں میں لے جاتی ہے، اور ایک چیز ہمیں آج کے مسلمانوں میں لے آتی ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کی قرأت ہوتی ہے اور ہم اسے تلاوت سمجھتے ہیں۔ کہا بھی جاتا ہے کہ صاحب اب جلسے کی شروعات ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اب جو پڑھ رہے ہیں آپ، اکثریت پڑھنے والوں کی بھی نہیں جانتی، سننے والا تو بیچارہ بالکل نہیں جانتا، تو تلاوت کہاں سے ہو گئی؟ تلاوت تو ہے سمجھنا عمل کے واسطے۔ تو یہ جو آیت تھی جس کو میں نے ابھی ذکر کیا، یہ کہتی ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے، اور یہی لوگ تو مومن ہیں، اور جو اس کو جھٹلاتے ہیں وہ گھاٹے میں رہنے والے سے۔ تو اگر تلاوت یعنی صرف پڑھنے سے کام چلتا تو وہ مومن نہ کہتا قرآن نے۔ جو تلاوت کرتے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ سمجھنے کا ہے، محض پڑھنے کا نہیں ہے۔ ہم نے زبان سے کلمہ ادا کر دیا، لیکن پوری زندگی ہم فاسق اور منافق بنے رہے، تو عمل کیا؟ نامہ، جیسے ہم نے 12 کہا ہے، نامہ اعمال، our deeds will be judged, our deeds are recorded۔ جو ہمارے اعمال ہیں انہی پہ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ کس طرح ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا ہر عمل، دیکھیے بڑی بنیادی چیز ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا اس کی امپیکٹ امیجیٹ ہے، اور وہ ریکارڈ بھی ہو گیا۔ نہیں سمجھ لیجیے ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اور میں کوئی ڈش بنا رہا ہوں، تو میں نے جیسے مرچ ڈالی اس کا ایفیکٹ وہاں طے ہو گیا، کیونکہ میں نے کتنی ڈالی ہے اسی حساب سے اس ڈش میں مرچ تیز ہوگی یا ہلکی ہوگی، اور ساتھ ہی وہ CCTV اسے ریکارڈ بھی کرتا ہے۔ میں نے جتنا نمک ڈالا اسی حساب سے اس کا ایفیکٹ طے ہو گیا امیجیٹ، کہ یہ پھیکا ہوگا، کڑوا ہوگا یا مناسب ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں بھی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے، کبھی امیجیٹلی دکھتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد دکھتا ہے، لیکن دکھتا ہے اور وہ ساتھ ہی ریکارڈ ہو گیا۔ یہی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سریع الحساب کی بات آتی ہے، کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ ایکشنز فوراً ریکارڈ ہو گئے۔ ہاں اس کے لیے جو اس نے ایک دن مقرر کر دیا قیامت کا، فیصلہ حساب اسی دن ہوگا، اس کا ڈے آف ججمنٹ وہ ہے، لیکن ریکارڈنگ امیجیٹ ہو گئی۔ واٹ ایور یو ہیو ڈن از امیجیٹلی ریکارڈڈ، اس میں نہ ٹیمپرنگ ہوگی نہ کوئی ریس کرے گا، کیونکہ اللہ کے CCTV کی DVD کی ایکسس کسی کے پاس نہیں ہے، نہ اسے آپ ہیک کر سکتے ہیں، نہ ماڈیفائی کر سکتے ہیں، ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں، وہ تو 100% ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آٹومیٹک ایویلویشن ہے، ہاتھ کے ہاتھ ایسا دکھتے رہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی دکھتے ہیں۔ تو زبان سے پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کو مان کے ان کی عقیدت کے گنگان کرنا، لیکن ان کے احکامات کو، جس کتاب ہدایت کو وہ لے کے آئے تھے، جو ان کا ڈسٹنکٹیو فیچر تھا، اس کتاب کو بند کر کے رکھ دینا، اور پھر اپنے آپ کو اس نبی کی امت کہنا، یہ اپنے آپ سے مذاق ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب امت جو محمدی ہے، اگر آپ واقعی امت محمدی ہیں تو آپ اللہ کے کلام کی اس سے ہدایت سے 1 انچ بھی ادھر نہیں ہٹیں گے۔
آپ کی 100% اتباع قرآن کی ہوگی، جس طرح رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پوری زندگی اسی حساب سے گزاری۔ تو اگر آپ ان کی امتی ہیں تو ہمارا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو یقیناً جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس میں جہنم کی آگ کس کو چھوئے گی، کیسے نہیں، اس کی وضاحت اس بہت خوبصورت آیت میں ہے جو میں یہاں دکھانا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے، جو ہم نے بھی سنا ہے کہ صاحب مسلمان کو اگر جہنم میں سزا بھی ملی تو اب دیکھیے یہ چیز اتنی غلط ہے قرآن کے فلسفے کے حساب سے، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہر عمل کا اثر ہمارے نفس پہ پڑتا ہے۔ اب زندگی میں جنہوں نے خراب اعمال کیے ان کے نفس کی وہ شکل ہی نہیں رہی کہ جو جنت کے معاشرے کی ہوتی، اور وہ اگر جہنم کے معاشرے کے لیے ہو چکے ہیں تو جہنم میں جا کے، کیونکہ وہ وقت جو ہے جب آپ کی زندگی ختم ہو چکی، آپ نے عمر مکمل کر لی، تو کسی بھی اصلاح کا وقت نہیں رہتا۔ تو جو جہنم میں چلا گیا وہ کہاں سے اصلاح کر کے اپنے نفس کو شکل میں لے آئے گا، اس کو قلب سلیم بنا لے گا کہ وہ جنت کے معاشرے کے لیے ہو جائے؟ یہ سمپل لاجک ہے، سمپلی عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جو زندگی بھر اپنے خراب اعمال کی وجہ سے نہ صرف اپنی ذات کو اور شخصیت کو بگاڑ چکا، اپنے نفس کو بھی خراب کر چکا۔ یہ خراب نفس، ایک طرف یہ خراب نفس ہے، ایک طرف نفس مطمئنہ اور پھر قلب سلیم ہے، تو ان میں اتنا زمین آسمان کا بعد ہے، اتنا فرق ہے اور دوریاں ہیں کہ وہ ایک چیز دوسری ہو ہی نہیں سکتی، خاص طور سے جبکہ دفتر بند ہو چکا۔ آپ کے پاس جو وقت تھا عمل کا جس سے آپ اپنے آپ کو سدھار سکتے تھے، اس لیے وہ جو ایک آیت قرآن میں ذکر ہے نا کہ یہ لوگ جب ان کو یہ موت آ جائے گی تو یہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں جا سکتے اور عمل صالح کرتے۔ ہم لفظ عمل صالح کا ہے، یعنی وہیں احساس ہوگا صالح اعمال کرنے کی بڑی ضرورت تھی، ہم تو مفسد بنے رہے زندگی بھر، جھگڑا کرتے رہے، جھگڑے پھیلاتے رہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو پھیلائے، چاہے اپنی زبان سے پھیلائے، چاہے اپنے مال سے پھیلائے۔ مومن تھے لیکن امن کی باتیں نہیں کری، امن کے ضمانتیں نہیں بلے، اور اس کو ہم نے ٹھیک سمجھا، جسٹیفائڈ سمجھا۔ تو ان کے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، منع کیا گیا ہے کہ تم نہیں، تو اب تو برزخ ہے بیچ میں، آپ نہیں واپس جا سکتے، وہ چیپٹر کلوز ہو چکا۔ تو جب چیپٹر کلوز ہو چکا، آپ دوزخ میں چلے گئے، تو آپ سوچئے جب آپ کا نفس اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں فٹ ہو سکے۔ یہ بالکل ایسا ہے جو محاورہ ایک ہے نا کہ کسی بھی چوکور سوراخ میں گول لکڑی فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں پہ جو چیز فٹ ہوتی ہے وہیں پہ فٹ ہو سکتی ہے، وہ ہائی کے لیے فٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کو میں آگے پڑھ دوں، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا۔ یہ بھی ہماری اکثریت کی حالت ہے کہ اللہ کے ذمہ ڈالتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نہ اللہ نے کہی ہوتی نہ کوئی سند ہوتی ہے، کیونکہ سند جو ہے الٹیمیٹ وہ قرآن سے ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اگلا حصہ دیکھیے، وضاحت کر دیتا ہے کہ جہنم میں جائے گا کون۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم فیہا خالدون، کوئی خانہ نہیں ہے واپس آنے کا، کیونکہ آپ کے اعمال نے آپ کے نفس کو اگر جہنمی بنا دیا ہے تو پھر جہنم میں ہی وہ جائے گا۔ تو جو بھی بدی کمائے گا اور اپنے خطا کاری کے چکر میں، کیونکہ اس میں گنجائش کیا ہے کہ آپ بدی کما رہے تھے، آپ گناہوں کی زندگی میں تھے، اللہ کے احکامات سے باغی تھے، لیکن کسی وقت آپ کو احساس ہوا اور آپ نے توبہ کری اور اصلاح کری، کیونکہ دونوں چیزیں قرآن کہتا ہے تابو واسلم۔ قرآن کا جو توبہ کا فلسفہ ہے، جو گائیڈ لائن ہے، وہ اصلاح کے راستے جاتی ہے کہ جو بھی آپ نے غلطیاں کری تھی، جن لوگوں کے ساتھ کری تھی، نہ صرف ان سے معافی مانگیں بلکہ انڈو دوز ڈیمیجز، جو آپ نے نقصانات انہیں پہنچائے ان کی پوری بھرپائی کیجیے، ان سے معافی مانگیے، اور پھر کبھی وہ غلطی دوبارہ نہ کریں اور آپ اللہ کے احکامات پہ واپس آ جائیں، تو ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی چیز کی گنجائش ہے، لیکن اگر یہ ہم نے نہیں کیا اور اپنے اسی اسٹائل میں، اپنی ایگو میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں، اور کبھی کبھی یہ تکبر اپنی عبادتوں کے زوم میں بھی ہوتا ہے، اور عبادتیں وہی جو ہم نے محدود ڈیفائن کر دی ہے کہ میں 100 صلات کا پابند ہوں، اب باقی میں کچھ بھی کروں، میرا کاروبار کیسا ہے، میں کچھ بھی ہوں، اس کے لیے ہمیں شارٹ کٹ اور نسخے دے رکھیں کہ دنیا داری میں جو بھی کرو، سال میں ایک دفعہ جا کے عمرہ کراؤ،
تو ایسے نکل آؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے سارے گناہ دھل گئے، پھر سے شروع ہو جاؤ. تو یہ سب وہ چیز ہے جن کی سند قرآن میں نہیں ہے، نہ اللہ نے ایسی کوئی بات کہی ہے. وہاں تو اعمال کا حساب آپ کو دینا ہے. تو جو بھی گناہ گار ہوگا خطائیں کرے گا، اور خطا کاری کے چکر میں الجھا پہنچ گیا آخر تک، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ وہ چیز ایسی ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کی غلط فہمی دیکھیے آج کے زمانے میں ہمارے سو کالڈ مسلم سماج میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ نقطہ نواز ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے. میں نے ایک دن بلی کو دودھ پلا دیا تھا، بس اس میں میری بخشش ہو گئی. کسی دن گرمی کے دن چلی جائے وہ پانی پلا دیا تھا. تو یہ جو پورا مکافات عمل کا نظام ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کری ہوگی تو وہ دیکھ لے گا، جس نے رائے برابر بھی برائی کری ہوگی اس کے سامنے آ جائے گا. جس نامہ اعمال کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کو تم کرتے ہو، جو کماتے ہو، وہی تمہیں ملائے گا. تو یہ سب کنسیپٹس کہاں چلی گئی؟ یہ قرآن کے احکامات ہیں، کوئی قصے کہانی نہیں ہے جس کو آپ چینج کر لیں یا اپنی مرضی سے من مطابق ادھر ادھر گھما لیں. یہ حق ہے، قرآن اپنے آپ کو ڈیفائن ہی حق کے طور پہ کرتا ہے، کیونکہ یہ آئے گی نہیں چیز سامنے آپ کے، آپ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ دس از واٹ ہیپنس. اگر جیسے میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ میں نمک زیادہ ڈال دوں گا تو وہ کڑوی ہوگی ڈش میں، کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ اس کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے. تو اس لیے جو کچھ ہمارے اعمال ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس کے نتائج یہاں بھی ہمیں دکھتے ہیں، ہمارے نفس پہ بھی، ہماری ذات پہ بھی، ہمارے ارد گرد بھی. اور یہ سب قرآن ہی کہتا ہے. اب آگے جب پڑھتے چلیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی، آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ نوٹ کر کے رکھیے. اور ساتھ ہی اس سے ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی ہے. اچھے اعمال سے نفس اچھا ہوتا ہے، برے اعمال سے برا ہوتا ہے. اور اسی حساب سے ہم اپنے شخصیت کو، اپنے قالب کو جس طرح کا بنا لیتے ہیں، اسی جگہ پہ اسی پوزیشن میں ہم جاتے ہیں، چاہے جہنم میں جائیں چاہے جنت میں جائیں. تو ہر چیز الٹیمیٹلی ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آج یہاں رکے ہم، جی بہتر، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.